سورۃ الاعراف آیت نمبر 25 سے آگے تلاوت ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا سبحان اللہ لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون۔ يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون۔ صدق اللہ۔ السلام کی اولاد، قد بے شک انزلنا ہم نے نازل کیا علیکم تم پر لباسن لباس یواری کہ جو چھپائے گا سوآتکم تمہاری شرم کی چیزوں کو، وریشا اور آرائش کے لیے زینت کے لیے تم پہنو گے، وَلِبَاسُ التَّقْوَى اور جو تقوی کی پوشاک ہے، جو تقوی کا لباس ہے، ذَلِكَ خَيْرٌ یہ ظاہری جسم کے لباس سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ یہ نشانیاں ہیں، آیتیں ہیں اللہ کی، لعلہم یذکرون تاکہ اولاد آدم نصیحت حاصل کرے۔ یا بنی آدم، اے آدم علیہ السلام کی اولاد،
تجربہ تمہیں ہو چکا ہے، لا یفتننکم، اب نہ فتنے میں ڈالے الشیطان، شیطان تمہیں، اب شیطان کا فریب تم پر چلنا نہیں چاہیے، اب نہ فتنے میں ڈالے تمہیں شیطان، کما جیسا کہ اخرجا نکلوا دیا ابوائیکم تمہارے والدین کو من الجنتی جنت سے، ینزع عنہما اتروا دیا ان سے لباسہما ان کا لباس، لیریہما سوآتہما کہ ان کی شرم والی چیزیں ظاہر ہو جائیں۔ اتنی گندی گھناؤنی اور بری سازش کی تھی آدمیت کے خلاف شیطان نے۔ انہو یراکم، بے شک وہ شیطان دیکھ رہا ہے تمہیں، ہوا وہ خود شیطان بھی دیکھ رہا ہے، وقبیلہ اور اس کا قبیلہ بھی دیکھ رہا ہے، من حیث ایسی جگہ سے دیکھ رہا ہے، لا ترونہم کہ تم ان کو نہیں دیکھ رہے، وہ تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ انا بے شک ہم نے جعلنا بنایا الشیاطین شیطانوں کو اولیاء ان کا دوست للذین لا یؤمنون جو ایمان والے نہیں ہیں، شیطان کے دوست کافروں کو بنایا ہے، مؤمن شیطان کا دوست نہیں ہوتا، کافروں کو شیطان کا دوست بنایا گیا۔ وَإِذَا فَعَلُوا جب وہ کریں فاحشتاً بے حیائی کا کوئی کام، قالوا تو کہتے ہیں وجدنا ہم نے تو پایا علیہا اسی بے حیائی پر آباءنا ہم اپنے آبا و اجداد، ہمارے بڑے بھی یہی کرتے رہے، ہمارے بڑے بھی بے حیا تھے، ہم بھی بے حیا، واللہ امرنا بہا اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اللہ نے ہمیں حکم بھی ایسا ہی دیا ہے۔ قل اے پیارے حبیب علیہ السلام فرما دیجئے، حقیقت کا آئینہ دکھا دیجئے، ان اللہ بے شک اللہ تعالی لا یأمر بالفحشاء کبھی بے حیائی کا حکم نہیں دیتا، بے شک اللہ کبھی بے حیائی کا حکم نہیں دیتا۔ اتقولون کیا تم کہتے ہو علی اللہ اللہ کے بارے میں ما لا تعلمون جس کا تمہیں علم نہیں ہے، اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہو جو تم نہیں جانتے۔ یہ قرآن پاک کی آیات اور ان کا ترجمہ، مفہوم مل کے کیا بنا، اتنا آسان ترجمہ تھا، اتنی سیدھی بات تھی، عام فہم بات تھی، اس میں کوئی الجھاؤ نہیں ہے۔ جب سیدھی بات قرآن میں بیان کر دی گئی ہے، شیطان کی بڑی گندی دشمنی، بڑی نیچ ترین دشمنی انسان کے ساتھ ثابت ہو چکی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام، اماں حوا سلام اللہ علیہا، ان کے ساتھ اس شیطان کی دشمنی جب ثابت ظاہر واضح ہو چکی ہے، اور اس کی وجہ سے آدمیت پوری کی پوری، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام، اماں حوا سلام اللہ علیہا کے ساتھ پوری آدمیت کو نکال دیا تھا۔ آپ کی پشت مبارک میں جو اولاد آدم تھی، جو آپ کے سلسلہ آدمیت اور کاروان آدمیت میں پوری انسانیت تھی، آپ کے ساتھ ہی جنت سے ان کو بھی تو نکال دیا نا، تو پوری انسانیت کے ساتھ دشمنی ظاہر ہو چکی۔ مؤمن وہ ہوتا ہے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مؤمن وہ ہوتا ہے جو ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جا سکتا۔ ایک دفعہ دھوکہ دے دیا جائے، دوسری دفعہ وہ محتاط ہو جاتا ہے۔ کیا دوسری دفعہ اسے نقصان نظر نہیں آتا؟ کیا دوسری دفعہ بشر نہیں رہتا؟ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مؤمن پکا ہو، ایک دفعہ اعتماد میں ٹھوکر کھانے کے بعد دوسری دفعہ اللہ کی تائید اسے حاصل ہو جاتی ہے، اللہ اسے محفوظ فرما لیتا۔ اتقوا لفراست المؤمن،
میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن کی دور اندیشی سے ڈرو، مومن کی معاملہ فہمی سے ڈرو۔ فراست المؤمن کا ترجمہ دوسرے لوگوں نے بھی یہی کیا ہے۔ جو باطنی علوم غیبیہ کا انکار کرنے والا گروہ ہے نا، انہوں نے بھی یہاں یہ ترجمہ کیا کہ فراست کا معنی ہے وہ معاملہ جو ابھی پیش نہیں آیا، قبل از وقت جان لینا فراست کہلاتا ہے۔ ہم نے کہا اس کا معنی تم فراست کا معنی فراست ہی کر لو، تب بھی یہ ثابت ہوتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا سچا کلمہ پڑھ لے اللہ اسے بھی علم غیب عطا فرما دیتا ہے۔ یہ اکثر پڑھتے ہیں شعر، جگہ جگہ ثابت جو ہوتی ہے بات کہ یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا۔ اتقوا فراست المؤمن انہ ینظر بنور اللہ، مومن کو دیے گئے علم غیب سے ڈرو، فراست مومن سے ڈرو، اس لیے کہ وہ ان آنکھوں سے نہیں پھر اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ مومن کیا ہوتا ہے؟ ایمان کے نقطہ کمال کو پا جائے کوئی، ایمان کے نقطہ عروج پر پہنچ جائے کوئی، بندے کی بندگی اپنے کمال تک، حد کمال تک پہنچ جائے، مقام ولایت کا کمال جب حاصل کر لینا تو پھر اللہ تعالیٰ اس پر باطنی کیفیات کو منکشف فرما دیتا ہے اور اعزاز عطا فرما دیتا ہے۔ تجھے قبل از وقت چیزوں کا پتہ کیوں چل جاتا ہے؟ تجھے کسی چیز کے ظاہری اور باطنی معاملات کا پتہ کیسے چل جاتا ہے؟ آنکھیں تیری تو تیرا رب بن چکا ہے۔ تو مٹی کو ہاتھ لگائے سونا کیوں ہو جاتا ہے؟ وہی اللہ ہے جل جلالہ جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں کمال رکھا تھا۔ ہاتھ عیسیٰ کا لگتا تھا، آنکھیں اللہ نابینے کو عطا فرما دیتا تھا۔ تیرے ہاتھ میں یہ کمال کیسے ہے کہ اٹھ جائیں، اس کی بارگاہ میں اٹھ جائیں، نیچے ہونے سے پہلے دعا قبول ہوتی ہے، ہاتھ تیرے اللہ جو بن گیا ہے۔ تو جہاں چل کے جاتا ہے تیرے قدم رنجا کی برکت سے دنیا تو بابرکت ہوتی ہی ہے، زمین کو تو تسکین اللہ کے ولی کے چلنے کی وجہ سے، اللہ کے پیارے بندے کے چلنے کی وجہ سے زمین کو تو تسکین ملتی ہی ہے، قبر میں پڑے لوگوں کو عذاب کو بھی اللہ ختم کر دیتا ہے۔ کیوں؟ چل کے جس سے جا رہا ہے قدم تو تیرا رب بن چکا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، محبوب علیہ السلام بتاتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دیجئے میرا ہو جانے کا انعام کیا ہے۔ میرا ہو جا، سب کچھ باقی میرے حکم کے تابع کر دے۔ میرا ہو جانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تو سارا کچھ چھوڑ کے جنگلوں میں نکل جا، رہبانیت اختیار کر جا، یہ معنی نہیں ہے۔ تو اس طرح دنیا میں رہ جس طرح پانی میں کشتی رہتی ہے، کشتی پانی میں رہتی ہے، پانی میں رہنے کے لیے بنی ہے، مگر ایک قطرہ بھی اپنے اندر داخل نہیں ہونے دیتی۔ دنیا میں اس طرح رہ، دنیا میں رہنے کے لیے دنیا میں آیا ہے، مگر دنیا داری کو دل میں داخل نہ ہونے دے۔ پکا مومن ہو جا، میرا ہو جا۔ تیری والدہ اگر میرے حکم کے خلاف حکم دیتی ہے تو بتا دے میں نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھ کے تو تیرا احترام سیکھا ہے۔ والد اگر والد ہونے کے باوجود میرے حکم کی مخالفت کرواتا ہے تجھ سے تو بتا دے کہ سب سے پہلے عزیز مجھے اللہ ہے اور اس کے رسول اللہ ہیں۔ اس نے تو بتایا ہے کہ الوالد اوسط الباب من الجنہ، والد جنت کا مرکزی دروازہ کہلاتا ہے۔ تیرا حکم مانوں گا مگر شریعت کے حکم کے تابع ہو کر مانوں گا۔ تیرے گھر والے، تیرے بال بچے، تیری ضروریات، تیری مادیات، تیرے معمولات، تیرے معاملات، تیری معاشیات، تیرے تعلقات، تیرے سارے کچھ عبادات، ریاضات، تیری آہوزاریاں، تیری تقوی داریاں، پرہیزگاریاں، شب دندہ داریاں، تیرا سارا کچھ جب اسلام کے تابع ہو کر اللہ کی رضا کے لیے ہو جائے گا، اسلام کے تابع ہو کر جنت کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے۔ کہ اللہ کے ایک ولی کہتے ہیں استحیی، مجھے اللہ سے حیا آتی ہے
अन अअबुद रिजाअल लिल जन्नति फ़क़त, कि मैं इबादत और सजदे जन्नत की तलब के लिए करूं। अल्लाह की रज़ा के मुकाबले में ऐसी हज़ारों जन्नतें कुर्बान की जा सकती हैं। मुझे शर्म आती है कि मैं सजदा करूं तो जन्नत के लिए, या अल्लाह मुझे जन्नत दे दे। उस इबादत में मैं फ़ख्र महसूस करता हूँ कि मेरा सजदा जिस मसजूद के लिए है, रज़ा भी मुझे उसी की मतलूब हो, उसमें मुझे फ़ख्र महसूस होता है। इस मकाम पर जब कोई पहुँच जाए तो अल्लाह फरमाते प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर मेरे इन बंदों से, अपने इन गुलामों से फरमा दीजिए कि मैं उसकी आंखें बन जाता हूँ जिससे वो देखता है, मैं उसके हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है, मैं उससे कदम बन जाता हूँ जिससे वो चलता है। यानी कि उसका देखना भी मेरी रज़ा के ख़िलाफ़ नहीं, मेरी रज़ा के मुताबिक है। अपनी आँख को हराम वादी में दाखिल नहीं होने देता, हलाल और जायज़ नज़ारे देखता है, और जायज़ नज़ारे देख कर भी इबरत पकड़ता है, जायज़ नज़ारे देख कर भी मेरे जलवों को तलाश करता है, मेरे जलवों को पाकर फिर मेरी मार्फत तक पहुंच जाता है, पकड़ता है, हाथ उठाता है, मगर जुल्म करने के लिए नहीं, मजलूम का साथ देने के लिए, दुआ करने के लिए, मांगने के लिए, दुनियादारों से नहीं, दुनिया बनाने वाले की बारगाह से। तो वो चल के जाता है, फिर जहाँ चल के जाता है मेरी रहमतें, बरकतें, मेरे जलवे उसके साथ चल के जाते हैं। हाफिज़ कुरान हो, आलिम दीन हो, अहले कब्रिस्तान वालों का अजाब उस वक़्त तक 40 दिन के लिए दूर कर दिया जाता है अगर आलिम दीन हाफिज़ कुरान बाअमल, हाफिज़ कुरान बाअमल हो, उसे ही आलिम दीन कहा जाता है। अमल तब भी करेगा ना जब पढ़े हुए पर अमल करेगा, सीखेगा। तो यूँ समझे कुरान वाला कब्रिस्तान के अंदर से एक दफ़ा गुज़र जाए तो अल्लाह ताला अहले कब्रिस्तान के गुनहगारों से, मोमिनीन काफिरों की बात नहीं है, मोमिनीन गुनहगारों से उसके गुजरने की बरकत, उसके कदम रंजा फरमाने की बरकत से 40 दिन तक फरिश्तों को रोक देता भी। ठीक है, परेड कर रहे थे, इनकी सज़ा मिल रही थी, मगर 40 दिन तक इसकी बरकत का असर रहने, इसकी बरकत 40 दिन तक रहने दो। अब मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस बात को वाइंड अप करके नई बात को शुरू करते हुए इस हदीस पर अपने गुफ्तगू के इस पहले हिस्से को ख़त्म करता हूँ कि मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अब सुनो, उदफिनो मौताकुम वस्ता कौमिस सालिहीन, अपने फौत शुदगान को साले और नेक लोगों के कब्रिस्तान में दफन किया करो। वो नेक लोगों का कब्रिस्तान क्या है? नेक लोगों का कब्रिस्तान तलाश करो कि इस कब्रिस्तान में अल्लाह का कोई वली है जिसकी विलायत ज़ाहिर हो चुकी हो, उस कब्रिस्तान में दफन कर दो। तलाश करो कि इस कब्रिस्तान के अंदर हाफिज़ कुरान और आलिम दीन है, उस कब्रिस्तान में दफन करो। अगर गुजर जाने से अहले कब्रिस्तान का अज़ाब 40 दिन तक रोका जा सकता है, जिसका पड़ोस ही आलिम दीन वाला बन जाए, उसको अल्लाह ताला उम्मीद है कि क़यामत तक के लिए ही माफ़ फरमा देगा, क्योंकि कब्र का घर हशर तक है ना, हशर तक सोना है। तो ये जिंदा भी फ़ायदा देते हैं, दुनिया से चले जाएं तब भी फ़ायदा देते हैं। अल्लाह इरशाद फरमाता है, बेहयाई के काम, जो खुलासा आगे बनता है, बेहयाई के काम शैतान करवा के तुम्हें अल्लाह ताला का मग़दूब बनाना चाहता है कि तुम पर अल्लाह नाराज़ हो जाए। जितने भी बेहयाई के काम हैं, जितने भी बेहयाई के काम हैं, ये शैतान की शैतानियों के शोबाजात हैं, शैतान की शैतानियों के शोबाजात आज तो हज़ारों नहीं लाखों किस्में बन चुकी हैं जो जा बजा बेहयाई की तरफ ले जाती हैं। जी, अगर कोई बुराई आम हो जाए, खुदा ना खास्ता अगर कोई बुराई आम हो जाए और बहुत ही आम हो जाए, लोग समझने लगते हैं कि ये तो जी चलता ही है ना जी। अब यानी कि हमारे माशरे में आम हो जाने की वजह से इस बुराई को बुराई समझा नहीं जा रहा, तो ये बुराई रही भी नहीं है, शरीयत बंद हो चुकी है। अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज के दिन मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया और तुम पर अपनी नेमतें तमाम कर दी।
تمہیں اسلام کے لیے پسند کیا ہے، اے مصطفیٰ کے غلاموں، اسلام کو تمہارے لیے پسند کیا ہے۔ اب شریعت بند ہو چکی، نہ کمی کی جا سکتی ہے اس میں، نہ اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ جو حلال تھا حلال رہا، جو حرام تھا حرام رہا۔ اب اس میں ترامیم نہیں ہوں گی، اس میں تبدیلیاں نہیں ہوں گی۔ یہ پاکستان کی اسمبلی کے اندر بننے والا قانون نہیں، دستور اور آئین نہیں کہ جس کے اندر ترمیم کی ضرورت پڑے گی، تبدیلی کی ضرورت پڑے گی، جس کے اندر جدت کی، جس قانون کو متجدد ہونے کی ضرورت پڑے گی۔ نہیں، یہ قرآنی اور آسمانی قانون ہے۔ اللہ جو فیصلہ فرما دیتا ہے، اللہ پھر اپنے فیصلے اور وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ جو بے حیائی قرآن میں لکھ دی گئی ہے، جو بے حیائی ہے وہ حرام ہے، چاہے خدا نہ خواستہ ساری دنیا بھی وہ کرنے لگے، بے حیائی رہے گی، وہ حرام ہے، حرام ہی رہے گی۔ اگرچہ عموم البلوا ہو جائے، عام لوگ اس میں مبتلا ہو جائیں، تب بھی حرام ہے تو حرام ہی رہے گی، اور قیامت کی دہلیز تک حرام رہے گی۔ کسی کے اندر یہ جرت نہیں کہ وہ یہ کہے کہ جناب اب یہ تو کرنا ہی پڑے گا نا، کوئی نہیں کرنا پڑے گا۔ تم کیا کلمہ پڑھ کے یہ ثابت کرنا چاہتے ہو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ دین لے کے آئے ہیں کہ ایک عرصہ تک تو اس پر عمل کیا جا سکتا تھا، اب نئے دور میں اس پر عمل نہیں کیا جا سکتا؟ قیامت کی دہلیز تک قرآن کو کھول کے دیکھو گے تمہیں اللہ کا تازہ پیغام پہنچ جائے گا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، اہل سنت زندہ باد۔ سبحان اللہ۔ اب ایک مثال دے کے گفتگو مکمل۔ مثال کیا ہے کہ وہ بے حیائی، وہ برائی والا کام ہے قطعی طور پر حرام، مگر اس کو جائز ہمارے معاشرے میں بڑے بڑے عمدہ اور سلجھے گھرانوں میں سمجھا جا رہا ہے۔ عام طور پر مبتلا ہے بندہ اس میں۔ ہم سے مراد ہمارا معاشرہ۔ میں اپنے گھر کو جانتا ہوں، آپ اپنے گھر کو جانتے ہیں، میں اپنے خاندان کو جانتا ہوں، آپ اپنے خاندان کو جانتے ہیں۔ آبزرو کرنے کے بعد، مشاہداتی طور پر نتیجہ اور نچوڑ انالیسس کرنے کے بعد یہ بات اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ سالی کا بہنوئی سے پردہ کوئی نہیں رہا، دیور کا بھابھی سے پردہ کوئی نہیں رہا، کزنز آپس کے اندر بیٹھ کر تنہائی بھی اختیار کر لیں تو اس کو معیوب نہیں سمجھا جاتا، منگیتر پیکج لگا کے ساری ساری رات بات کرتے رہیں برا سمجھا ہی نہیں جاتا۔ لڑکی کا رشتہ دیکھنے کے لیے گئے ہیں تو غیر محرم مرد اس کو دیکھ رہے ہیں اور پورا اس کا ایکس رے کر رہے ہیں اور اس کی چال ڈال دیکھ رہے ہیں، اس سے باتیں کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں۔ غیر محرم بہو بیٹی اس کو اپنی بہو بنانے کے لیے گئے ہیں، غیر محرم دیکھ رہے ہیں۔ اب کہا جائے کہ جناب مردوں والی سائیڈ میں ڈرائنگ روم میں بیٹھ جائیں، خواتین آ کر ہماری بچی کو دیکھیں، اس سے بات کریں، اس کے مزاج کو جانیں، جو بھی بات کرنی ہے خاتون دیکھ لے، آ کے خاتون کو دیکھنا ہے۔ اس گھر میں رشتہ نہیں کیا جاتا، باہر آ کر گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے کہ سانو پرایا سمجھے ہے، ساڑھے نہ فرق کیتا ہے، انہوں نے سیدھے منہ نہ ساڑھے نہ گل نہیں کی تھی، انہوں نے ہماری نظروں کو برا سمجھا ہے، ہم کو بے حیا ہیں، ہم تو اسے اپنی بیٹی سمجھتے۔ بھئی سمجھتے ہو بیٹی ہے تو نہیں ہے نا تمہاری۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ حکم فرمایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف فرما ہیں اور ایک نابینا صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر رہے ہیں، صحن میں بیٹھے بات کر رہے ہیں۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پردے میں اندر ہیں، جب دیکھا کہ کون بندہ بات کر رہا ہے، نابینا سے امی ہیں، آ کر بیٹھ گئیں، قریب آ گئیں، وہ چلے گئے، اپنی گفتگو کر کے نابینا سے ابھی تک چلے گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ سامنے کیوں آئی؟ تمہارا پردہ امت کی ماں کہلانے کے باوجود اتنا سخت ہے کہ باقی امت کی خواتین کے لیے ابھی پردے کی آیت نازل نہیں ہوئی تھی، امہات المومنین کے لیے پردے کا حکم اس سے وقت بھی آ چکا تھا۔ تو تمہارے لیے پردہ اتنا سخت تھا،
तुम सामने क्यों आई? हमने किसी को माँ कह दिया है, मुँह बोली माँ हो गई है मेरी। मैंने किसी को अपनी बहन कह दिया है, मैं तो अपनी कज़न को बहन समझता हूँ, तो बहन कह दिया, मुँह बोली बहन है। जो हकीकत में उम्मत की माँ है, जिसको उम्मुल मुअमिनीन कहा जाता है, मगर चूंकि उसके बतन से हमने जन्म नहीं लिया, उम्मत की माँ कन्फर्म माँ होने के बावजूद उम्मत के अफराद का अपनी उस माँ से पर्दा फर्ज है, तो फिर मुँह बोली माँ का क्या मकाम रह गया, मुँह बोली बहन का क्या मकाम रह गया, मुँह बोले भाई का मकाम क्या रह गया। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराजगी का इजहार फरमाते, आयशा तुम क्यों आई? पर्दा करना था। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ना कोई ऐसा इरादा था और ना ही मेरी कोई नीयत थी, मैं तो इसलिए सामने आई कि सहाबी नाबीना है, उनको कौन सा नज़र आता है। फरमाया आयशा वो नाबीना था, तू तो नाबीनी नहीं है। वो नाबीना था, तू तो नाबीनी नहीं है, तेरी नज़र तो गैर महरम पर पड़ी है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर बुराई के दरवाजे को बंद किया। तेरी नज़र खारदार शक के गुलाब तहरीर कर चुकी थी, उजाड़ नींदों के ख्वाब में इनकलाब तहरीर कर चुकी थी। कई सवाल पूछे जाते हैं हमसे, ऐ भी गल बुरी है जी, ऐ भी गल बुरी, कई सवाल मेरे जहन के फलक पे चमके, मैंने देखा तेरे ज़माने की खाक उनके जवाब तहरीर कर चुकी। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर फितने का दरवाज़ा बंद कर दिया। ये वो बुराई जो हमारे मुआशरे के घरों में अमूमी तौर पर पाई जाती है, गैर महरम का इख्तिलात। और ये इख्तिलात तो मिलकर बैठना, बातें करना या चेहरे पर निगाह डालना, ये तो एक बहुत ही छोटी बात है। मुझसे कहा जाता है कारी साहब इतना सख्त हुक्म पर्दे का आपने बयान कर दिया है, अब घर में रहते हुए, एक जगह रहते हुए नज़र तो उठी जाती है ना, जॉइंट फैमिली सिस्टम में नज़र तो पड़ी जाती है ना, नज़र भी बढ़ जाती है। और फिर कोई खातून खाना जिसने आटा भी गूंदना है, जिसने रोटियां भी पकानी है और जिसने डाइनिंग भी सर्व करनी है, वो कैसे नकाब करके रहे, कैसे ग्लव्स पहन कर रहे, कैसे वो सॉक्सेस पहन कर रहे, किस तरह वो अपने आप को मुकम्मल ढांप के रहे, तो इसके भी अहकाम शरीयत में वाज़े तौर पर लिख दिए गए हैं। अगर कोई जॉइंट फैमिली सिस्टम के साथ रहता है, इकट्ठे रहते हैं, चाचे ताए से इकट्ठे रहते हैं और आगे भी नस्ल आगे चल रही है, बच्चे बड़े भी हो गए हैं, वहाँ पर कैसे रहा जाए। बहन है, साली है, बहनोई है, देवर है, इस तरह रहते हैं। सगी बहन के साथ तो वो पर्दा नहीं है जो बिल्कुल गैर महरम का पर्दा है, बिल्कुल जो गैर महरम है, कतई तौर पर सख्त तरीन गैर महरम है, वो साली और बहनोई सख्त तरीन गैर महरम है। सख्त तरीन गैर महरम है तो देवर और भाभी सख्त तरीन गैर महरम हैं। जो सख्त तरीन गैर महरम थे उनको हमने बड़ा करीबी बना लिया। गोडा फड़ाई वाली रस्म इंतहाई बेहयाई वाली है, इंतहाई शर्मनाक हरकत। कुरान के साए में जिस बहू को हम लेकर आए हैं, अब देवर से गोडा फड़ाई करवा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, शैतानी काम कर रहे हैं। तो उसका हुक्म शरीयत में मौजूद है। अगर इकट्ठे घर में रहना है तो बड़ी चादर लेकर ना नकाब करे, ना ग्लव्स पहने, बड़ी चादर अपने जिस्म के ऊपर डाल ले और उसका घूंघट थोड़ा सा आगे निकाल ले। थोड़ा सा घूंघट भी निकाल लेगी तो देखेगा तो वो खबीस खुद इरादा बद से देखेगा, ये देखने की दावत नहीं देगी। तो जो खबासत करेगा गुनाह भी उसको होगा। देखेगा तो अचानक नजर नहीं पड़ेगी, इरादतन देखेगा तो देखा जाएगा। और अगर बिल इत्तेफाक अचानक नजर पड़ भी गई है, पहली बगैर इरादे के नजर माफ है, इरादा तन पर अल्लाह ताला की गिरफ्त है। इस शरीयत के अहकाम को समझने के बाद अब हमें क्या करना है, हर वो बुराई का दरवाज़ा बंद करना है जिससे शैतान का मकसद पूरा होता हो। वो क्या चाहता है, तुम्हें नंगा करके रख दिया जाए। जिन मुआशरों के अंदर औरत को तकरीम का दावा, औरत को इज्जत देने का दावा किया जाता है, मगर उनका 2 टके का साबन उस वक्त तक नहीं बिकता जब तक कि औरत को नीम बरहाना करके वो चौक में नहीं लटका देते, औरत की तशहीर नहीं करते और औरत की तजलील नहीं करते। रब्बे काबा की कसम है,
اگر عورت کو عزت ملی ہے تو میرے اسلام نے آ کر عزت دی ہے۔ عورت کو تو ماں میری ماں خرید لو کب کہا جاتا تھا؟ جب رسول اللہ تشریف نہیں لائے تھے۔ یہ میلاد کی محفل بھی ہے نا، آؤ میلاد کی برکات بتائیں۔ اپنی بہن کو بیچ رہے تھے، کچھ ایسے زیادہ ہی غیرت مند ہوتے تھے، وہ اپنی بہن بیٹی کو زندہ ہی درگور کر دیا کرتے تھے۔ عورتوں کو اپنے محرم رشتوں کو بیچا جاتا تھا۔ جس ماں نے جنم دیا ہے اس کو بیچنے کے لیے بیٹا منڈی میں گیا ہوا ہے۔ اسلام آیا، اس نے کہا اے بے خبر، اے غافل، تجھے پتہ ہی نہیں حضور آ گئے۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ تجھے پتہ ہی نہیں ہے بیٹی کا احترام کیا ہے، تجھے پتہ ہی نہیں کہ باپ کی عظمت کیا ہے۔ ماں جس کو تم منڈیوں میں جا کے فروخت کر رہے ہو، الجنت تحت اقدام الامہات۔ حضور آ گئے، میلاد ہوا، تمہیں بتایا گیا، میلاد والے آقا نے بتایا کہ جس ماں کو منڈی میں فروخت کرتا ہے، اے بے خبر، اپنی جنت بیچ آیا ہے، اس کی خدمت کرتا اللہ تعالیٰ ماں کے قدموں کا صدقہ تجھے جنت عطا فرما دے۔ الوالد وسط الباب من الجنہ، والد کی خدمت کرتا، اطاعت گزاری کرتا، راضی کر لیتا، اللہ جنت کے سائیڈ دروازے سے نہیں، جنت کے صدر دروازے پر تیرا پروٹوکول قیامت کے دن پیش فرمائے گا۔ جنت کے مرکزی دروازے پر تجھے بلا بلا کے داخل کیا جائے گا۔ اور بیٹی کیا ہے؟ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا خود اٹھ کر کھڑے ہو کر استقبال کیا، اپنی چادر بچھا کر بیٹی کا مقام بتایا ہے۔ یہ سارے رشتوں کے تقدس اسلام نے، میلاد والی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ہمیں بتائے ہیں۔ کس معاشرے کے اندر، اسلام کے علاوہ کس مذہب کے اندر ماں کو اتنا مقام دیا گیا؟ جو ہیومن رائٹس کی بات کرنے والے معاشرے ہیں، پورے چیلنج سے یہ کہتا ہوں، وہ صرف دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، ہم فنڈامنٹل رائٹ کی بات کرتے ہیں، ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں، ہم انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، ہم آزادی رائے کی بات کرتے ہیں، وہی اولڈ ہوم بھی بنا رہے ہیں، وہی بوڑھیوں کا گھر علیحدہ بنا رہے ہیں، وہی والدین کو بوجھ سمجھنے والے معاشرے جو براڈ مائنڈڈ سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، بڑے کھلے ذہن کے مالک وہ لوگ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، انہوں نے ہی اولڈ ہومز قائم کیے ہیں، اور انہوں نے ہی ایک ایسا سیرپ تیار کیا ہے۔ میں نے دیکھی ہے یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر، کہ ایسا سیرپ تیار کیا ہے، اولڈ ہوم والے ہر مہینے خرچہ لیتے ہیں، 6 مہینے کا خرچہ لیتے ہیں کہ تمہارے والدین کو ہم نے رکھا ہوا ہے، ان کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں، تمہارے والدین ہیں، اگر تم اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتے تو ہم نے تمہیں فیسلٹی پرووائڈ کی ہوئی ہے کہ ہمارے اولڈ ہوم میں رکھ دو، اب ہم ان کی آخرت کا جو ہے نا، آخری عمر کا جو ہے نا وہ بوجھ تمہارے سر پر نہیں ڈالتے، آپ پیسے دے دو، پیمنٹ کرتے چلے جاؤ، ہم ان کی نگہداشت کرتے چلے جاتے، تمہارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، تمہارے اگر سینے میں دل نہیں ہے تو ہم ان کا خیال کر لیتے ہیں۔ اب انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس اب اتنا خرچہ بھی نہیں ہے فالتو کے، وہ والدین، بوڑھے والدین ہمیں کیا دیتے ہیں بھئی، اس کا ریٹرن کیا ملتا ہے؟ آخرت پر تو یقین نہیں ہے نا، آخرت پر یقین ہوتا تو ماں کے پاؤں دھو دھو کے پیتا، آخرت پر تو یقین نہیں ہے، ہم ان پر انویسٹ کر رہے ہیں تو اس کا ریٹرن ہمیں ملتا کوئی نہیں ہے، ہمارے پاس اب پیسے نہیں ہیں۔ تو انہوں نے ایسا سیرپ ایجاد کر دیا کہ سیرپ پلا دو بوڑھے اور بوڑھی کو، ماں اور باپ کو، جو تمہارے دنیا میں آنے کی علت اور وجہ اور سبب بنے، ان کو وہ سیرپ پلا دو، سلو پوائزن ہے، آہستہ آہستہ یہ خود ہی میٹھی نیند کی آغوش میں جا کر موت کی وادی میں داخل ہو جائیں گے۔ ایسے سیرپ کس نے ایجاد کیے؟ اولڈ ہوم کس نے ایجاد کیے؟ ماں کی عظمت پھر کس نے بتائی ہے؟ باپ کا مقام کس نے بتایا ہے؟ رشتوں کا تقدس کس نے بتایا ہے؟ کوئی اور جواب نہیں آئے گا۔ تو اللہ نے سچ فرمایا، پھر مانو ان الدین عند اللہ الاسلام، اب دین ہے تو وہ صرف دین اسلام ہے، اللہ کا پسندیدہ دین ہے
کوئی اور دین کسی سے قبول نہیں کیا جائے گا، صرف ایکسیپٹیبل ریلیجن ہے تو صرف وہ اسلام ہے۔ اسلام بمقابلہ دیگر ادیان اس طرح کی عظمت اور فضیلت رکھتا ہے کہ اب اگر آسمان رشد و ہدایت پر اگر روشنی نظر آتی ہے تو وہ اسلام کے سورج کی روشنی نظر آتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کا درس سیکھ کر عمل کر لینے کی توفیق عطا فرمائے اور شیطان کے ہر فتنے، ہر ہتھ کنڈے، ہر ہتھیار سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ آخری بات اس پر مکمل کر رہا ہوں کہ حضرت ذوالنون رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب اللہ فرماتا ہے نا شیطان تمہیں وہاں سے دیکھ رہا ہے جہاں سے تم نہیں دیکھتے، تو پھر اس وقت یہ دعا کرتے رہو کہ میں اس کی پناہ مانگتا ہوں جو شیطان کو تو دیکھ رہا ہے، شیطان اس کو نہیں دیکھ رہا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عمل عطا فرمائے۔